وہ آنکھوں پر سن گلاسز سجائے آفس کی بلند و بالا بلڈنگ سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے شام کا سورج دن بھر کی تھکاوٹیں سمیٹتا آہستہ آہستہ افق کی گود میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ تیز ہوا اس کے کھلے بالوں کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے سیڑھیوں پر ڈھلتی شام کا خوبصورت منظر تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ وہاں رک کر پہروں اس حسین منظر کو دیکھتی رہتی اور کیمرے کی آنکھ میں اس دلکش منظر کو قید کر ڈالتی، لیکن یہ سب اس وقت کی بات تھی جب وہ زندگی کو انجوائے کرتی تھی۔ آج کل تو وہ زندگی کو صرف جھیل رہی تھی۔ زندگی عجیب بے ترتیب سی ہو رہی تھی۔ اس کی سوچیں آج کل ان گنت حصوں میں بٹ چکی تھیں۔ یوں تو وہ خود کو سارا دن دفتر میں مصروف رکھتی، لیکن ذہن کی اڑانیں اسے کبھی اپنے بیٹے کاشان کی طرف کھینچ لیتی تو کبھی اپنے شوہر ضمیر کی بے وفائی یاد کر کے دکھی ہو جاتی۔ پھر بہنوئی عفان بھائی کی ہوس بھری نگاہیں ذہن کے پردے پر اتر آتی اور وہ کام کرتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتی۔ شادی شدہ عورت سے زیادہ مرد کی نگاہ کو کون پہچان سکتا ہے؟ جب سے وہ سمارا آپا کے گھر رہنے آئی تھی، عفان بھائی کی نظریں بدل گئی تھیں۔ کندھے پر بیگ اور ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑے بوجھل قدموں سے اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر وہ غائب دماغی سے گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں گاڑی کس رو میں کھڑی کی تھی۔ خود سے الجھتی وہ گاڑی ڈھونڈ رہی تھی، تبھی اس کی نظر اسی رو میں کھڑی اپنی گاڑی پر پڑی۔ وہ خود پر افسوس کرتی گاڑی تک آئی اور چابی لگانے کے لیے تھوڑا جھکی تھی کہ عین اسی وقت کسی نے بڑے آہستگی سے اسے پکارا۔ انیسہ! وہ بند آنکھوں سے بھی اس آواز کو بخوبی پہچان لیا کرتی تھی۔ وہ شاید آ گئی کہ لہجہ کبھی اس کی زندگی کی مٹھاس ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ اس آواز پر پلٹنے کی روادار نہ تھی۔ اس کا ضمیر اسے پکار رہا تھا اور وہ بت بنی خاموش کھڑی تھی۔ انیسہ! خدا کے لیے ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ چابی گھماتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کا جی چاہا پلٹ کر پوری طاقت سے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارے۔ اس کی زندگی برباد کر کے وہ کیوں بار بار اس کے راستے میں آتا تھا؟ اس کے تھکے ہوئے اعصاب پوری طرح تن گئے تھے۔ چابی دروازے میں لگی چھوڑ کر وہ غصے سے پلٹی۔ ہاں، کیا بات کرنی ہے اب تمہیں مجھ سے؟ کچھ بولنے کے لیے بچہ ہے کیا اب تمہارے پاس؟ بولو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے تم پر، تم کیسے منہ اٹھا کر میرے سامنے چلے آتے ہو؟ تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو زندگی بھر میرا سامنا نہ کرتے۔ دوسری طرف وہ تو جیسے اس کے ہر وار کے سامنے سر تسلیم خم کیے کھڑا تھا، اس کی غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، پلیز انیسہ، بچوں کی خاطر خلا کا کیس واپس لے لو، ہمارے بچے اس جنگ میں برباد ہو جائیں گے۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہو مجھے منظور ہے، لیکن پلیز عدالت کے کٹہرے میں بے عزت نہ کرو۔ اکیلے میں جو سزا دو گی قبول کر لوں گا، لیکن دنیا کی نظروں میں اس طرح بے آبرو نہ کرو۔ وہ بندھے ہاتھوں سے ایک بار پھر وہی بات اپنی دہرا رہا تھا جسے کئی بار میسج کی صورت میں اسے کہہ چکا تھا۔ چھٹی کا ٹائم تھا، پارکنگ میں لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں سب لوگ اسے اس کی شوہر کی حیثیت سے جانتے تھے۔ وہ خود بھی تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگ گئی۔ یہاں بات کر کے اسے مزید رسوا نہیں ہونا تھا۔ آفس میں پہلے ہی اس کے حوالے سے کئی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس طرح سرِ راہ اس سے لڑ کر وہ اور کوئی کہانی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور تیز رفتاری سے گاڑی نکال کر لے گئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ پتہ نہیں کاشان کیسا ہوگا؟ کہیں ضمیر اس سے ملنے یہاں نہ آیا ہو؟ سارا دن اس سے ایسے کئی خواہشات گھیرے رکھتے تھے۔ گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے اسے ڈھونڈتی اور اپنے مضبوط باہوں کے گھیرے میں لے کر سمجھتی تھی، شاید اب وہاں تک ضمیر نہ پہنچ پائے۔ اس کی غیر موجودگی میں کاشان کو ملازمت سنبھالتی تھی۔ شام کو اس کے آنے پر وہ چھٹی کر کے گھر جاتی تھی۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، دونوں موجود نہ تھے۔ وہ الٹے پاؤں برآمدے سے ہوتی ہوئی پچھواڑے کے صحن میں چلی آئی جہاں ملغلرے اندھیرے میں عفان بھائی اسے اپنی باہوں میں لیے صحن کے چکر کاٹ رہے تھے۔ اس پر نظر پڑتے وہ کاشان کو لیے اس کی طرف بڑھے۔ وہ مزے سے عفان بھائی کے کندھے سے چمٹا تھا۔ وہ اسے لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی۔ دو بھائی برخوردار، تمہاری ماما آ گئیں، اب ہماری ڈیوٹی ختم۔ اس کے قریب آنے پر کاشان ہمک کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اس نے فوراً اسے سینے میں بھینچ لیا۔ ممتا کے ڈولتے وجود کو قرار آ گیا۔ ارے آپ نے خواہ مخواہ میں زحمت کی۔ نمرا کہاں ہے؟ بچے کو لے کر اس نے میڈ کا پوچھا جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں، آج کل وہ ان سے نظر ملا کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ان کی نگاہیں اسے اندر تک ٹٹول رہی ہوں۔ اس وقت بھی وہ کاشان کو لے کر وہاں سے فوراً ہٹ جانا چاہتی تھی۔
ارے مجھے تو اس کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے، بلکہ یہ بھی اب مجھ سے مانوس ہوتا جا رہا ہے۔ نمرہ اور تمہاری آپس سے چپ نہیں ہو رہا تھا۔ میں باہر لے کر آ گیا تو دیکھو کیسے خوش ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہ خوشی خوشی اسے بتانے لگے۔ اپنے طور وہ شاید یہ جتانا چاہ رہے تھے کہ تمہارا بچہ مجھے قبول کرنے لگا ہے۔ عفان بھائی کا تنہائی میں چہکتا لہجہ اسے خوف زدہ کرنے لگا تھا۔ گھر میں پھیلی خاموشی بتا رہی تھی کہ آپا مغرب کی نماز کے لیے اپنے کمرے میں موجود ہوں گی اور نمرہ شاید جا چکی تھی۔ وہ کاشان کو لیے فوراً اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی وہ تیزی سے اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ایسی بھی کیا جلتی ہے، 2 منٹ ہنس کر ہم سے بھی بات کر لیا کرو۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بات کرتے ہوئے جو ہی ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تو وہ پوری طرح کانپ گئی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نسا کھانا نہیں کھاؤ گی کیا؟ اسمارا نماز پڑھنے کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی تھی۔ لائٹ بھی نہیں جلائی۔ کاشان سو گیا کیا؟ کمرے میں زیرو کے بلب نے ہلکی سی روشنی کر رکھی تھی، ایسی روشنی جو نظر اور طبیعت دونوں پر گراں نہ گزرے۔ شاید اسے اس وقت ایسی ہی روشنی کی ضرورت تھی۔ جب انسان اپنے آپ سے بھاگ رہا ہو تو اس وقت خود کو اندھیروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ بھی خود سے فرار چاہ رہی تھی۔ وہ کاشان کو سلا کر لیٹی تھی کہ آپا کی آواز سن کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے گوشے نم اور چہرے پر پھیلی سنجیدگی گہری ہو رہی تھی۔ آپا جانتی تھیں وہ آج کل کس کرب سے گزر رہی تھی۔ اپنا ہنستا بستا گھر خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دینا بے وقوفی نہیں تو اور کیا تھا۔ دنیا کا کوئی مرد فرشتہ نہیں ہوتا، عورت کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بات اس کی عقل میں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیا ضمیر آج پھر آیا تھا؟ اس کے برابر بیٹھتے انہوں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑ چکی تھی۔ جب سے وہ ناراض ہو کر آئی تھی وہ کوئی 101 بار اسے منانے آ چکا تھا، کبھی دفتر تو کبھی گھر۔ اس نے سر کو ہلکے سے ہلا کر اس کے آنے کا بتایا۔ اس کی خاموشی ایک صرف اس کے آنے پر ہی موقف نہ تھی، یہاں تو زندگی اور بھی کئی زلزلوں کی زد میں تھی، اور تم نے آج پھر اسے بے عزت کر کے بھیجا ہوگا۔ وہ اس کی فطرت کو جانتی تھی۔ نسا خدا کے لیے اب اس کی غلطی کو معاف کر دو، اپنا نہیں تو بچوں کا خیال کرو۔ اب تو وہ تمہیں بار بار منانے آ رہا ہے۔ سوچو اگر وہ بھی ضد پکڑ کر بیٹھ گیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ اور میری ایک بات یاد رکھنا، دنیا کا کوئی مرد اتنا پاک باز نہیں ہوتا جس طرح تم اسے دودھ سے دھونے پر تلی ہوئی ہو۔ آئی وہ اسے کھانے پر بلانے تھی اور بات ضمیر کی شروع ہو گئی۔ آپا کا موقف اس کے کیس میں شروع دن سے ایک ہی تھا، لڑائی جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا، بات جب عدالت کے کٹہرے میں پہنچ جائے تو گھر بچتے نہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج پہلا موقع تھا کہ وہ سر جھکا کر ان کی بات سن رہی تھی، ورنہ تو ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا۔ چلو اٹھو کھانا کھا لو۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کھانا میز پر لگا کر آئی تھی۔ وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آپا کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی کیسا عجیب رشتہ ہے، سب سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود اتنا ہی نازک، اتنا ہی بے ثبات۔ کسی نے صحیح اسے کاغذی رشتہ قرار دیا ہے۔ بارش کی 2 بوندیں اسے بہا لے جاتی ہیں۔ بارش کی چند بوندوں نے اس رشتے کو بھی بھگو ڈالا تھا۔ وہ ضمیر سے ناراض ہو کر آپا کے گھر پر رہ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں گھر کے ساتھ بچوں کی تقسیم بھی ہو گئی تھی۔ آمنہ اور ازمیہ باپ کے پاس اور کاشان اس کے ساتھ تھا۔ اس کا وجود کتنے حصوں میں بٹ گیا تھا، وجود ہی نہیں ذہن بھی تقسیم کے مرحلوں سے گزر رہا تھا۔ جہاں بیٹیوں کی یاد ستاتی وہیں کاشان کے لیے دل میں وسوسے مچلتے رہتے۔ آفس میں ہوتی تو رہ رہ کر اس کا خیال آتا کہیں ضمیر اسے چھین کر نہ لے گیا ہو۔ دن میں کئی بار فون کر کے اس کے بارے میں پوچھتی، وہ کتنی بے یقین ہو گئی تھی۔ واپس آتی تو اسے گوشت سے نہ اترنے دیتی۔ اس کا رویہ آپا کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی، اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں برباد کر کے اب بچے کو ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر کڑتی رہتی اور جب زیادہ غصہ آتا تو اس پر برس پڑتی۔ زندگی میں ایک اس بہن کا آسرا رہ گیا تھا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے اسے اس گھر میں رہتے ہوئے۔ وہ نہ ہوتی تو وہ کاشان کو لے کر کہاں جاتی، لیکن اب عفان بھائی کا بدلتا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اسے آپا کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اب سمجھ پائی تھی کیوں عفان بھائی شروع سے ضمیر سے طلاق لینے پر زور دیتے تھے، حالانکہ آپا اس حق میں نہ تھی۔ ضمیر نے اسے پسند کی شادی کی تھی۔ ہر کوئی ان کی جوڑی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا، اسے لگتا ضمیر سے زیادہ اسے کوئی چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔
سارا زمانہ ایک طرف اور اس کی چاہت ایک طرف، وہ اسے پا کر اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھتی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں انیسہ، تم اگر مجھے نہ ملتی تو شاید میری زندگی یہ خوشیوں سے بھرپور نہ ہوتی۔ وہ اکثر برملا اقرار کرتا، تم میری سب سے بڑی خوشی ہو، تم اگر مجھے نہ ملتی تو زندگی کے راستوں پر ناکامیاں ہی میرا مقدر بنتی، اپنی خوش بختی پر مجھے ہمیشہ ناز رہے گا۔ اس کی باتیں اسے ہواؤں میں لیے اڑتی پھر رہی تھیں۔ ایک عرصے تک تو یہی سمجھتی رہی وہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری خوشی ہے، جس کی روشنی نے اس کی زندگی کے اندھیرے دور کر کے اس کے راستوں پر ہر طرف روشنیاں بکھیر دیں۔ چند ماہ پہلے تک اس کی زندگی میں سب کچھ اپنے مقام پر تھا۔ وہ دنیا کی ایک کامیاب عورت تھی جس کے پاس سب کچھ تھا، گھر، بچے، شوہر، اچھی جاب، گاڑی۔ ان چند مہینوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ عرش سے زمین پر آ گئی تھی؟ پچھلے کچھ عرصے سے اچانک اس کا بی پی ہائی رہنے لگا تھا۔ اس نے ڈاکٹرز کے مشورے سے میڈیسن شروع کر دی تھی۔ شوگر تو پیرنٹس کی طرف سے جین میں بہت سے پہلے موجود تھی۔ بلڈ پریشر کی آمد سے اس کی صحت گرتی چلی گئی۔ آفس سے گھر لوٹتی تو محسوس ہوتا جسم سے جان ختم ہو گئی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر ضمیر اسے جاب چھوڑنے کا کہتا، لیکن وہ سوچتی کہ گھر بیٹھ کر تو وہ اصل میں بیمار پڑ جائے گی۔ اس کی ساری زندگی جاب کرتے گزری تھی۔ بچے جب چھوٹے تھے اس وقت اس نے جاب نہیں چھوڑی تھی، تو اب بلڈ پریشر جیسی بیماری کی وجہ سے وہ گھر بیٹھ جائے، یہ بیماری تو آج کل ہر دوسرے بندے کو ہے۔ یہی سوچ کر وہ آفس جاتی رہی، لیکن وہ محسوس کرتی کہ ضمیر اب اس سے دور رہنے لگا تھا، یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ اب اس کی طرف سے زیادہ توجہ چاہتی تھی۔ ضمیر کی عادت تھی کہ بیمار آدمی سے دور بھاگتا تھا۔ بچے بیمار ہو جاتے تو انہیں بھی نہ پوچھتا۔ وہ جانے ملازمہ نائمہ سے ان کا تعلق پچھلے 5-6 سال سے جڑا تھا۔ بچے بھی اب نائمہ آنٹی سے بہت مانوس ہو چکے تھے۔ وہ ہوتی تو اسے گھر کی کوئی ٹینشن نہ ہوتی، وہ سب کچھ سنبھال لیتی تھی۔ اس روز کاشان کو بخار تھا، نائمہ کے ساتھ جا کر وہ اس کی دوا لائی۔ نائمہ ہی ساری رات کاشان کو سنبھالتی رہی۔ صبح وہ آفس چلی گئی، لیکن اس کی اپنی طبیعت بھی ایسی بوجھل سی تھی، اور کچھ کاشان کا سوچ کر وہ دوپہر میں گھر چلی آئی۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے لفٹ کی طرف بڑھتے اس کے سست قدموں میں اس دن جیسے بالکل سکت نہ تھی۔ 9ویں فلور پر پہنچ کر اس نے بیگ سے گھر کی دوسری چابی نکالی جو اس کے پاس ہوتی تھی۔ ایک چابی ضمیر کے پاس ہوتی۔ آہستگی سے لاک میں چابی گھمائی اور دروازہ بنا کسی آواز کے آہستگی سے کھول کر راہداری کی طرف بڑھی۔ اپنے کمرے کی طرف اٹھتے اس کے قدموں کے نیچے صاف ستھرے دبیز کارپیٹ اس کی بے وقت آمد پر چونک اٹھے تھے۔ آج تک کبھی اس نے دوپہر میں گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ گھر میں ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ ضمیر آفس، آمنہ اور رضمیہ اسکول میں تھیں، اور کاشان شاید سو گیا تھا۔ اسے سلاتے ہوئے نائمہ کی بھی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ پوری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی تھی بیچاری۔ وہ سوچتی ہوئی اپنے بیڈ روم کے دروازے تک آ گئی۔ دروازہ بند تھا۔ بند دروازے کے آگے پڑے جوتوں کو دیکھ کر ایک دم سے اس کا سر چکرا گیا۔ بیڈ روم کے دروازے پر پڑا ایک جوتا نائمہ کا تھا تو دوسرا ضمیر کا۔ کیا وہ اس وقت گھر میں ہے؟ وہ آج آفس نہیں گیا؟ اگر گھر پر ہے تو پھر اندر نائمہ کیا کر رہی ہے؟ کتنے سوالوں نے اسے گھیر لیا۔ اس کے پیروں کو دروازے کے اندر سے چھوتی اے سی کی سرد ہوا کوئی اچھا سائن نہ دے رہی تھی۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ اندر کوئی بول رہا تھا۔ گھر میں پھیلے محیط سناٹے میں بھی وہ آواز واضح طور پر سن نہیں پائی۔ وہیں کھڑے کھڑے اسے ٹیرس میں کھلنے والی کھڑکی کا خیال آیا تو دبے پاؤں دوسرے بیڈ روم میں چلی آئی جہاں کاشان سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر دونوں بیڈ رومز کے مشترکہ ٹیرس پر چلی آئی۔ دونوں کمروں کی کھڑکیاں وہاں کھلتی تھیں۔ اس کے بیڈ روم کی کھڑکی پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے، لیکن اس نے جو کھڑکی رات میں کھولی تھی وہ اسی طرح کھلی پڑی تھی۔ اس کے پیچھے سے ضمیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، نائمہ تم نے میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں۔ اس کی محبت کے نشے سے ٹوٹتی آواز سن کر اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ انیسہ باجی کو پتہ چل گیا تو اس کو اٹھلا کر پوچھنا اس سے اندر تک روند گیا۔ تم اس کی فکر کیوں کرتی ہو؟ اس سے میری کوئی پرواہ نہیں۔ بیوی بھلا ایسی ہوتی ہے جسے شوہر کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ مرد کو وہی عورت عزیز ہوتی ہے جو اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ دھڑ دھڑ اس کے اوپر بھاری بھرکم عمارتیں گرتی چلی گئیں اور وہ اپنے ہی ملبے کے نیچے دبتی چلی گئی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اسے ہوش آیا تو ضمیر کا گربان پکڑے چیخ رہی تھی۔ اس کی یہ جرأت کہ میرے کمرے میں میرے ہی شوہر سے اسے خدا کا خوف نہیں آیا۔ اس کی آواز سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ تو یہ سب کروانے والے تم ہو ضمیر، بتاؤ تم نے میرے ساتھ یہ بے ایمانی کیوں کی؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کی بچیاں اس کی حالت دیکھ کر بری طرح سہم گئی تھیں۔ نائمہ تو اپنی جان بچا کر دوڑ گئی، لیکن ضمیر کی جان کیسے چھوٹ سکتی تھی؟
دیکھو نسا، میں تمہارا شوہر ہوں، میرا اور تمہارا ایک پردہ ہے۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، تم مجھے معاف کر دو۔ آئندہ میں کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، بس اس بار مجھے معاف کر دو۔ وہ کئی گھنٹوں سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے معافیاں مانگ رہا تھا۔ وہ ہر بار اس کا ہاتھ چٹک کر اسے خود سے دور کر دیتی۔ ہاتھ مت لگانا، مجھے گھن آ رہی ہے مجھے تم سے۔ وہ کسی قیمت پر اسے معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ بات دبانے کا کہہ رہا تھا اور اسے اچھال کر اس کا بھیانک چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتی تھی۔ نسا، خدا کے لیے میرا نہیں تو کچھ بچوں کا ہی خیال کرو۔ تم یہ ڈرامہ لگا رہی ہو، بچیاں سن لیں گی تو میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ اسے بیگ تیار کرتا دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے نادم کھڑا ہو گیا۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ ڈرامہ ہے، اور تم نے جو کچھ کیا ہے وہ کاش وہ بھی سارا ڈرامہ ہوتا۔ وہ بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے پلٹی، اور جہاں تک بچوں کی بات ہے، ان کا تمہیں اتنا خیال ہوتا تم ایسا کام کرتے ہی کیوں؟ وہ جوان ہوتی بیٹیوں کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ وہ ایک بار پھر سے روتی ہوئی بیگ میں کپڑے ٹھونسنے لگی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پانی اب سر سے گزر چکا ہے، وہ جتنی مرضی جتن کر لے، کم از کم آج اسے نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو سزا تو ملے گی، میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہار مانتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی فطرت سے بھی وہ اچھی طرح آگاہ تھا، جب غصے میں ہوتی تو پھر کسی کی نہیں سنتی تھی۔ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ صرف تمہارا فیصلہ ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر رہی ہو۔ میں تمہیں روکنے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن اپنے بچوں کو روکنے کا مجھے پورا حق ہے۔ تم اس گھر سے اکیلی ہی جاؤ گی، میرے بچے تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر اس نے کہا کہ شاید بچوں کو سن کر وہ رک جائے۔